ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 6 کا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اے حاکی انسان، ذرا غور سے سنو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس اس کے چیلے پہلے آسمان پر چوری چھپے جاتے تھے۔ پہلا آسمان جس کے نیچے یہ تمہاری زمین آباد ہے، پہرے دار فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے۔ آسمانوں کے سیاروں ستاروں پر فرشتوں کے کلے ہیں، جو ہر آسمان کا فاصلہ 500 میل سے زیادہ کا ہے۔ لہٰذا ان آسمانوں کے نگران فرشتے جب اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے اوپر نیچے آتے ہیں اور آپس میں آسمانی فیصلوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں، تو پہلے آسمان کے پیندے پر کھڑے ابلیس کے مخبر چیلے فرشتوں کی ایک آدھ سرگوشی سن کر فوراً ابلیس کو اس خبر سے مطلع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابلیس اپنی نئی حکمت عملی تیار کرتا ہے۔ بعض اوقات ابلیس کے یہ خبر رساں اور مخبر شیاطین فرشتوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، جس پر وہ ان پر آگ برسا کر انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ سنو اے انسان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہانت اور غیب کی باتیں کیسے معلوم کی جاتی ہیں؟ ایک طویل گفتگو کے بعد اچانک حاما نے مجھ سے سوال کیا، اور میں ایک بار پھر ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا ہے عظیم حاما، تو ہی بتا اس میں راز کیا ہے؟ میں نے ادب کے ساتھ کہا۔ واقعی اس زمانے میں مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ کوئی انسان غیب کی باتیں کیسے بیان کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ دور میرے پراسرار علوم سیکھنے کا ابتدائی زمانہ تھا، مگر اپنی کم علمی کی وجہ سے میں اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھا۔ تو پھر سنو، حاما نے پہلو بدل کر کہا، یہ کہانت اور غیب سب ابلیسی شعبدے ہیں۔ سوائے اللہ پاک کے اور اس کے انبیاء کے کوئی دوسرا انسان غیب نہیں جانتا۔ جنات بھی نہیں؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ جنات بھی غیب کا علم نہیں جانتے، حاما نے وضاحت کی۔ البتہ جنات اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے انسان کی عقل کو مسخر کر کے اسے باور کرا دیتے ہیں کہ غیب کا علم رکھتے ہیں، مگر یہ کام بھی نافرمان جنات یا ابلیس کے روپ میں موجود جنات کرتے ہیں۔ حاما کی بات سن کر میں الجھ گیا اور چاہا کہ اسے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھوں، مگر حاما نے میری بے چینی خود ہی بھانپ لی اور بولا، میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جنات انسان کے ذہن کی تختی پر لکھی ہر سوچ کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے انہیں علم عطا کیا ہے کہ جنات چاہیں تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں، مگر قوانین فطرت کا تقاضا ہے کہ جنات دنیا بالخصوص انسانوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے تو بہت سن رکھا ہے کہ جنات انسانی بستیوں کو تاراج کر دیتے ہیں، ان کی فصلیں اور جانور ختم کر کے اذیت دیتے ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے حاما کی بات کاٹ کر سوال کیا تو اس کی روشن آنکھوں میں لہجہ بھر کے لیے برق کوندی۔ وہ بولا، تم نے ٹھیک سنا ہے، لیکن وہ جنات کی ایک اور قسم ہے جسے ہم بھی شیطان ہی کہتے ہیں۔ مگر ابھی کچھ صبر کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سے قبائل و مذاہب میں تقسیم ہیں۔ فی الحال تمہاری تسلی کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں، اس لیے ان میں نیکی اور صبر کی شرح بہت کم ہے۔ بس جنہیں اللہ ہدایت دے وہ مومن بنے رہتے ہیں اور اسلام کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جس طرح تمہارے ہاں مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ ابلیس کی تعلیمات اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایسے ہی بدبخت جنات ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور کافر جنات کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے ابلیس کے چیلے بن جاتے ہیں۔ گویا جنات میں بھی شیطان موجود ہیں۔ میں نے تصدیق کرنا چاہی۔ تمہاری اس بات کی وضاحت میں یوں کروں گا کہ جس طرح ایک انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک شریر اور خبیث جن بھی شیطان کہلاتا ہے، ویسے ہم اسے کافر بھی کہتے ہیں۔ تو پھر شیطان اور جنات میں فرق کیا رہ گیا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں فرق واضح ہیں، حاما نے دلچسپی کے ساتھ بیان کیا۔ اگرچہ میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں، لیکن تمہاری تسلی کے لیے ایک بار پھر واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو تخلیق کیا تھا تو تب قدرت الہی سے جنات کو بھی پیدا کیا گیا تھا۔ جنات اور شیاطین میں تخصیص اس وقت ہوئی جب اسرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں جنات دو واضح گروہوں میں منقسم کر دیے گئے تھے۔ تم میں سے بہت سے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یعنی کہ ابلیس نے جب رب ذوالجلال کی نافرمانی کی تھی تو تب جنات ختم ہو چکے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ جنات تب بھی موجود تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ پہلے آسمان اور ہواؤں میں آباد تھے، لیکن جب آدم علیہ السلام کو زمین پر پھینکا گیا تو جنات بھی ایک بار پھر زمین پر آباد ہونے لگے تھے۔ البتہ انہیں انسانی آبادیوں سے دور ویرانوں میں رہنے کی تلقین کی گئی تھی،
ان کے قبائل بھی موجود تھے۔ اسرائیل جب فرشتوں اور جنات کی صف میں سے نکال دیا گیا تو اس کی شکل بگڑ گئی تھی۔ وہ اپنا مسخ چہرہ لے کر اپنے قبیلے میں گیا اور اس کی مدد چاہی تھی، مگر اللہ کی عبادت کرنے والے جنات نے بھی اسے دھتکار دیا اور اس لعنت زدہ جن پر تھوک دیا۔ ابلیس کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی رعایات اور طاقتیں بھی عطا کر دی تھیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت اور حکمت تھی کہ اس نے ابلیس کو اتنا طاقتور کیوں رہنے دیا تھا، لیکن سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں کہ ابلیس بظاہر توانا نظر آتا ہے، مگر جو انسان اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے ابلیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابلیس صرف کمزور اور گمراہ انسانوں پر ہی اپنی طاقت کا جھنڈا لہرا سکتا تھا، اور آج بھی اس کا یہی عالم ہے۔ تعلیمات الہی پر قائم مسلمان کو وہ کبھی فتح نہیں کر سکتا۔ حامہ کا بیان جاری تھا۔ وہ شیطان کی نسل کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا اسرائیل نافرمانی کے بعد شیطان مردود بن گیا تھا، لہٰذا اس کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی شیطان کہلائی، جبکہ جنات کی نسل جنات ہی کہلاتی رہی ہے۔ جب ایک جن یا شیطان مجسم صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا انسانی روپ دھار کر ظاہر ہوتا ہے تو ایک عام انسان قطعی تخصیص نہیں کر پاتا کہ وہ اصل میں شیطان کا روپ ہے یا جن کا۔ ہاں، اللہ کی مقرب ہستیاں انہیں پہچان لیتی ہیں، اور یا پھر وہ بدبخت سیاکار عامل جو ابلیسی علوم سیکھ لیتے ہیں انہیں جنات اور شیاطین میں تحسیس کرنا آتی ہے۔ یہ ساری کائنات علوم کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ علوم ہی اصل طاقت اور اس کائنات کا نظام چلانے والی مشینری ہیں۔ اللہ پاک نے ساری کائنات اور مخلوقات علوم کی طاقت سے باندھ رکھی ہیں، لہٰذا جو انسان بھی علم کے انتہا تک پہنچتا ہے وہ شرف المخلوقات کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو مسخر کر لیتا ہے۔ اور ہاں، علوم میں ذرا سی بھی دسترس ہو تو انسان بہت طاقتور بن جاتا ہے، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتوں کو نوری علم کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے، اور نور کا یہ سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ راہ ہدایت پر صراط مستقیم کا راستہ، آسمانوں تک پہنچنے کی کلید، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا راز قرآن پاک میں اپنی تعلیمات کے ذریعے ارض و سماء میں بسنے والی ہر مخلوق کی طرف واضح اشارے بھی دیے ہیں۔ عالم فاضل اور اللہ کے مقرب بندے قرآن پاک کی حکمت خوب سمجھتے ہیں، اس لیے اگر تو نوری علوم کی طاقت سے فیض چاہتا ہے تو قرآن پاک پڑھ اور اس پر عمل کر۔ قرآن پاک تیرے اندر اترے گا تو تجھے دنیا و آخرت میں انمول بنا دے گا۔ حامہ ایک مبلغ کی طرح مجھے نصیحت کرنے لگا اور میں سر جھکا کر عافیت افروز باتیں سنتا رہا۔ حامہ قرآن پاک کا ذکر مبارک کرتے ہوئے سسک پڑا۔ اس نے جذبات کی شدت سے اپنے زانوں پر ہاتھ مارا اور حضرت آمیز لہجے میں بولا، کاش کہ تم مسلمان قرآن کی فضیلت کا حق ادا کر سکتے، کاش کہ ہم قرآن حکیم کا ادراک کر پاتے، کاش تم انسان یہ سمجھ پاتے کہ قرآن پاک ہی دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کا باعث بنے گا۔ کاش، ہائے کاش تم اور ہم قرآن پاک کی برکات سے فیض پانے کے قابل ہوتے۔ اے رب العزت، رب کائنات، رب ذوالجلال اکرام، تو نے انسانوں، جنات و فرشتوں کو اپنے کلام کے بحر نور سے ہمکنار کیا ہے۔ تیرا فیض ساری کائناتوں پر برس رہا ہے، مگر علم، عمل و شعور کے یہ متولی انسان اور ہم جنات سرکش، نافرمان، ضدی، خود پسند، متکبر اور مشرکانہ اعتبار چھوڑنے پر مائل نہیں ہو پاتے۔ افسوس کہ ہم قرآن پاک کا حق ادا نہ کر سکے۔ حامہ اپنے ہاتھ دعائی انداز میں اٹھا کر ہچکیاں بھرنے لگا۔ حامہ بلک رہا تھا۔ اس کی اثر انگیز گفتگو نے مجھ پر بھی اثر کیا اور میرا دل غبار ندامت سے جھک گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر ہمارے ساتھ ہی حجرے کی فضا بھی سوگوار اور بوجھل ہو گئی۔ فضا میں ندیدہ وجود سسکیاں بھرنے لگے تھے۔ آخرت کا خوف دلوں پر مسلط تھا اور ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر رو رہا تھا۔ حامہ نے سب کو رلا دیا تھا۔ روتے، بلکتے اور سسکتے لمحات سرکتے جا رہے تھے کہ یکایک ساریہ ان نیک ذاتوں میں ظاہر ہو گئی۔ وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں چہرے سے مسرت چھلک رہی تھی۔ اے میرے عظیم باپ، میں تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ساریہ نے ماحول کو بھانپے بغیر کہا تو حامہ نے بیٹی کی مسرت کو بھانپتے ہوئے کہا، میری بیٹی، کیا تو شیطان کے گماشتوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ ہاں بابا، میں نے صابونہ اور دیوس کو پکڑ لیا ہے۔ ساریہ جوش غضب میں بولی، بابا اگر آج ذرا سی دیر ہو جاتی تو ابلیس کے یہ منہ چڑے گرکے آج اندھیر نگری مچا دیتے۔ میں نے انہیں عین اس وقت جا لیا جب یہ اپنے پجاری کالے عاملوں کو ایک نیا شیطانی علم سکھا رہے تھے۔ یہ بدبخت شیطان انسانی کھوپڑیوں پر چراغ روشن کر کے معصوم انسانوں پر اپنی ہیبت طاری کر رہے تھے۔ بابا، یہ کالے پجاری سندھ کے صحراؤں میں ہندو پنڈتوں اور جادوگروں کا میلہ لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کہاں ہے یہ ظالم اور سفاک؟ رب ذوالجلال کی قسم، میں یعنی کہ حامہ جنات کا بیٹا جب تک ابلیس کے ان گماشتوں کو ان کی بدی کی قوتوں سمیت جلا کر راکھ نہیں کر دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
حامہ کا پرجلال روپ دیکھ کر میں سہم گیا اور حجرے کے کونے میں سمٹ گیا۔ چھوٹا سا حجرہ ایک دہکتے ہوئے تنور میں بدل گیا۔ اس وقت مجھے صرف حامہ اور ساریہ ہی نظر آ رہے تھے، لیکن حجرے کے ماحول میں حرارت بتدریج بڑھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے حجرے کے گرد آگ جلا دی ہو، جس کی حرارت سے اس کی فضا بتدریج گرم ہو رہی تھی۔ میں ابھی اس پہلو پر غور کر ہی رہا تھا کہ گرم بوچھل فضا میں بھاری بھاری سانسیں ابھرنے لگی ہوں۔ یوں لگا جیسے حجرے میں بہت سے نادیدہ وجود سرایت کر گئے ہوں۔ گرمی لمحہ با لمحہ بڑھ رہی تھی اور میں جو خوف و دہشت سے لرز رہا تھا، اب گرمی سے میرے اعصاب پگھل رہے تھے اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں کونے میں سرک کر دبک گیا تھا۔ ساریہ اپنے باپ کو اپنی کارگزاری سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جوش و مسرت طاری تھا۔ اس کا لہجہ کسی بپھرے ہوئے درندے کی مانند غصے سے بھرا ہوا تھا۔ حامہ نے دیوس اور صابونہ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لہٰذا جب ساریہ نے اسے یہ بتایا کہ دیوس اور صابونہ سندھ کے صحراؤں میں ابلیس کی شیطانی تعلیمات عام کرنے کے لیے ہندو عاملوں کو بدی کے نئے طریقے سکھا رہے ہیں، تو اس نے اپنے محافظ دستے کو فوراً طلب کر لیا۔ اس لمحے حامہ کا پرجلال چہرہ جھلستے ہوئے لاوے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی محافظ دستہ دست بستہ حاضر ہو گیا۔ حجرے میں ایک دم کئی وجود ظاہر ہو گئے اور یوں میرا تجسس ایک لمحہ کے لیے ختم ہو گیا کہ یہ فضا میں موجود نادیدہ وجود ہی تھے جن کے دم سے حجرے میں حرارت بھر گئی تھی۔ بھاری اور طویل جسامت کے حامل جنات کا یہ دستہ سفید و براق لبادوں میں ملبوس تھا۔ اے عظیم آقا، تیرے غلام حاضر ہیں۔ حامہ نے اچٹتی نظر ان پر ڈالی، پھر اس نے سارے سے مخاطب ہو کر کہا، ساریہ تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ آج حق و باطل کا معرکہ اس حجرے میں اس انسان کے سامنے ہی طے ہوگا۔ ساریہ نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اپنے باپ کو حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں تم اس کے پاس جاؤ ورنہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ حامہ نے ساریہ کی حیرانی دور کرتے ہوئے حکم دیا، اسے بھی معلوم ہونے دو کہ جنات دین حق کے لیے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ساریہ اپنا وجود سمیٹ کر میرے پاس آ گئی اور میں جو خوف و دہشت سے لرز رہا تھا، اس کے خوشبوؤں سے معطر وجود سے مدہوش سا ہو گیا اور خود کو سنبھالنے لگا۔ ساریہ نے اپنا گداز ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور شگفتہ اور نرم انداز میں مخاطب ہوئی، حوصلہ رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ خوف سے میرا حلق سوکھ گیا تھا اور کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ ساریہ کے قریب آتے ہی میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حامہ نے اب باقاعدہ عدالت لگا لی تھی۔ اس نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ دیوس اور صابونہ کو اس کے سامنے حاضر کریں۔ حکم پاتے ہی دیوس اور صابونہ حامہ کے کڑی الجوان محافظوں کے نرغے میں ظاہر ہو گئے۔ صابونہ کے دراز بالوں کو ایک محافظ جن نے قابو کیا ہوا تھا اور وہ ماہی بیاب کی طرح مچل کر دہائیاں دے رہی تھی، مگر محافظ جن نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ دیوس بھی بری طرح رو رہا تھا۔ اے عظیم حامہ جنات کے بیٹے، تجھے اپنے باپ دادا کا واسطہ ہم پر رحم کرو، آخر تم بھی کبھی ابلیس میں سے تھے۔ ہم پر رحم کرو، ابلیس کے بکواس بند کرو۔ حامہ جلال کے عالم میں دھاڑا اور اس نے زوردار تھپڑ دیوس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز سے حجرے کے در و دیوار تھرا گئے اور دیوس کا سر ایک طرف کو جھک گیا۔ حامہ نے لاحول پڑی اور غصے سے دھاڑا، تم پر رب قہار کا قہر ٹوٹے، تم مجھے ابلیس سے نسبت کا واسطہ دیتے ہو، اس شیطان مردود کا واسطہ جو خدائے ذوالجلال کا دشمن ہے اور وہ لعنت و ذلت کا پیکر کہ جس کے گناہوں کی دلدل سے نکل کر ہم نے اپنی عافیت تلاش کی، تم ہمیں اس کا واسطہ دیتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے حامہ نے ایک زوردار لات دیوس کے پیٹ میں ماری تو وہ تکلیف کے مارے زخمی بھینسے کی طرح ٹکرانے لگا۔ صابونہ جو محافظ کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی، یکدم دہائی دینے لگی، اے ساریہ جیسی عظیم بیٹی کے باپ، تجھے اپنی شانور کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کھا اور مجھے تو بھی اپنی زبان بند کر لے۔ اے بدی کے باپ کی داسی، تو نے اپنے مکر و فریب اور گناہوں کی ترغیب سے معصوم انسانوں کا قتل کیا ہے۔ تو مجھے جس رشتے کا بھی واسطہ دے گی، میں اسے رد کر دوں گا۔ حامہ کا غضب و جلال بڑھتا جا رہا تھا۔ سنو اے بدی کے گماشتو، میں شیطان اور اس کے کرندوں پر ترس نہیں کھاتا، اس لیے کہ تم رحم کھائے جانے کے قابل نہیں ہو۔ اس لمحے صابونہ نے میری طرف رخ کیا۔ اس کی قہر و سحر سے بھری آنکھوں میں خوف و ہراس بھرا ہوا تھا اور شاہ بیت کی طرح اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا اور بدی کے وہ شب و روز میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے جو میں نے دیوس اور صابونہ کی رفاقت اور ان کی ہدایات کے تحت بسر کیے تھے۔ مجھے ان دونوں سے شدید نفرت تھی۔ میں بے اختیار اٹھا اور چیخ کر بولا، اے عظیم حامہ، بدی کے ان گماشتوں پر رحم نہ کھانا۔ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے میری عاقبت غارت کر دی اور مجھے نیکی کی آڑ میں گمراہ کیا اور مجھ پر ابلیسی طاقتیں مسلط کر کے گناہوں کی دلدل میں اتار دیا۔ میں سب جانتا ہوں، لیکن صرف ایک تو ہی ان ناگوں کا ڈسا ہوا نہیں ہے۔ یہاں اور وہاں کے سندھ کے صحراؤں میں گناہوں کی تاریکی
اور ظلمات جنم دینے والے شیطان کے یہ ہرکارے بہت ظالم ہیں۔ حاما ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حاما نے یہ کہہ کر صابونہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور دھاڑا، بلاؤ اپنے آقا فرزند ابلیس خفاف کو، اسے پکارو اپنی مدد کے لیے اور اسے بخشش اور پناہ مانگو۔ اے عظیم حاما، وہ ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ صابونہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا آقا ابلیس و خفاف تمہاری مدد کو نہیں آئے گا تو تم نے اس کا مذہب اختیار کیوں کیا؟ کیوں اس کی خوشنودی کے لیے اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کرتے رہے؟ صابونہ اور دیوس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کے خباثت زدہ اور مکروہ چہروں پر بھی لرزہ طاری تھا۔ حاما نے ان کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا، میں تم کو معاف نہیں کروں گا، اس کا عہد میں کر چکا ہوں۔ تمہارے گناہ آلود جسموں کا اس دنیا میں رہنا اب ٹھیک نہیں رہا۔ یہ کہتے ہی حاما نے صابونہ کے بال چھوڑے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف بلند کر کے منہ میں کچھ پڑنے لگا۔ اس لمحے صابونہ اور دیوس دہائیاں دینے لگے اور ان کے شور سے حجرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ شور ایک طوفان تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حاما کیا پڑھ رہا تھا، مجھے تو بس یہ دکھائی دیا تھا کہ اس نے کچھ پڑھنے کے بعد جب صابونہ دیوس کی طرف پھونک ماری تو سرخ نیلگوں آگ نے شیطان کے دونوں گماشتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ان کے بدن گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگے۔ اس لمحے حجرے میں ناگوار سی بو پھیل گئی۔ یہ بو ایسی تھی جیسے گوشت اور گندگی کو آگ لگائی جائے تو پیدا ہوتی ہے۔ ان کے گندے بدن غلیظ و خبیث روحوں کے ساتھ جل رہے تھے اور ان کی چیخوں سے قیامت امیز شور برپا ہو گیا۔ ان کی دہشت ناک چیخوں اور جہنم واصل ہونے کے مناظر سے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ناگوار بو سے میرا جی متلانے لگا تھا، مگر جب دیکھا کہ ساریہ سمیت تمام جنات پر اس بو کا کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے بھی خود کو نارمل کرنے کی بے سود کوشش کی۔ ساریہ نے میری حالت دیکھتے ہی ایک آنچل میرے سر اور چہرے پر گرا دیا۔ یہ آنچل بہاروں کا جھونکا لے کر آیا تھا۔ میں پہلے حیران ہوا کہ ساریہ تو ہمیشہ آنچل کے بغیر رہتی ہے۔ ویسے بھی یہ صرف ساریہ ہی پر موقوف نہیں تھا، بلکہ میں نے ابھی تک جتنی بھی جن آزادیاں اور شیطان کی پیروکار دیکھی تھی سب کھلے چہرے اور بالوں کے ساتھ ظاہر ہوئی تھی۔ البتہ ساریہ کبھی کبھار اپنے سر کو خوبصورت ریشمی رومال میں ڈھانپ لیتی تھی، مگر اس کی دراز گھنی سیاہ اور خوشبوؤں سے معطر زلفیں اس کے قدموں تک لہرا رہی ہوتی تھیں اور ان کے لہرانے سے خوشبوؤں کے جھونکے جنم لیتے تھے۔ میں ساریہ کے آنچل میں چھپ گیا تو حجرے کے سارے مناظر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے ہر سو راحت و آسودگی ملنے لگی۔ مجھ پر عجیب سی مستی و غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ اس لمحہ ساریہ نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، تو بہت تھکا ہوا ہے، کچھ دیر آرام کر لے۔ میں نے ٹھنڈی اور حسرت ناک آہ بھری اور بولا، میری تو خواہش ہے کہ میں اس آنچل کے سائے میں ہمیشہ راحت و سکون پاتا رہوں۔ میری بات سن کر ساریہ نے دوبارہ سرگوشی نہ کی تو مجھے احساس ہوا کہ شاید اسے میری بات ناگوار لگی ہے۔ کیا تجھے میری بات بری لگی ہے؟ میں نے احساس ندامت میں شرابور لہجے کے ساتھ پوچھا تو ساریہ کچھ نہ بولی۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ساریہ کو میرا رومانوی انداز انتہائی برا لگا ہے، لہٰذا میں نے بے خیالی میں آنچل کو سر سے ہٹا دیا اور ساریہ کی جانب دیکھنے کے لیے جو ہی نظر اٹھائی تو میرا دل خوف و دہشت سے بیٹھ گیا۔ میں اس وقت ایک گلستان میں موجود تھا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ حجرے کے خوفناک مناظر سے بچانے کے لیے ساریہ نے مجھ پر اپنا آنچل گرایا ہے تو اسی جگہ پر موجود ہوں گا اور ساریہ میرے پہلو میں بیٹھی ہوگی، مگر یہ کیسا طلسم اور جادوگری تھی کہ صرف ایک خوشبودار آنچل کو اوڑھتے ہی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اپنا پورا بدن ٹٹول ڈالا اور اس بات کی تسلی کی کہ کیا میں زندہ ہوں اور کیا میں ہوش و حواس میں جاگ رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میرا پراسرار کائنات اور حالات سے واسطہ پڑا تھا اور میں سندھ کے صحراؤں میں شیطانی وسوسوں کے جال میں پھنس کر ابلیسی حیرتوں کا شکار ہوا تھا اور نہ جانے کن کن دنیاؤں میں سوتے جاگتے سفر کیا تھا۔ اب میں جہاں موجود تھا یہ ہرے بھرے لہلہاتے نخلستان کی سرزمین تھی۔ اس وقت نرم اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مخملی سبزہ نہایت نفیس انداز میں پھیلا ہوا تھا۔ میں حیرت و تعجب کے ساتھ نخلستان میں گھومنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، لیکن خاصی دیر تک وہاں گھومتے رہنے کے باوجود مجھے میرے سوال کا جواب نہ ملا اور نہ ہی کوئی ذی روح نظر آیا کہ جس سے میں اس نخلستان کے بارے میں دریافت کر سکتا۔ نخلستان وسیع و عریض علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور میں ابھی تک اس کا ایک کنارہ بھی تلاش نہ کر سکا تھا۔ اونچے لامبے اور کھجوروں سے لدے گھنے درختوں سے سورج کی نرم روز سنہری کرنیں چھن چھن کر آ رہی تھی، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دن کا وقت ہے، مگر یہ کیسا دن تھا کہ میں چلتے پھرتے اور گھومتے ہوئے تھک کر نڈھال ہو گیا تھا اور دن کے اجالے اور موسم کی سیر ترازی میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ موسم، دن کا اجالا اور یہ نخلستان بھی خواب و سراب ہے اور میری دنیا سے کہیں دور پراسرار کائنات کا وجود ہوں گے۔
مجھے بھوک ستانے لگی تھی۔ میں کھجور کے ایک تنور درخت سے ٹک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اس ٹھنڈے اور سحر آفرین ماحول میں بھی گھبرانے لگا تھا، اور میں سوچنے لگا کہ یا الہی، میں کس وبال میں پھنس گیا ہوں۔ بھوک جب حد سے بڑھ گئی تو میں نے خوراک کی تلاش میں اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن ابھی میں 2 قدم ہی چلا تھا کہ مخملی سبزے پر کھجوروں کا ایک گچھا پڑا دکھائی دیا۔ کھجور ہمیشہ سے میری پسندیدہ خوراک رہی ہے، لہٰذا میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس قدر لذیذ اور رس بھری کھجوریں کھائی تھی۔ درجنوں کھجوریں کھانے کے بعد میرا پیٹ بھر گیا اور مجھے اپنے اندر توانائی محسوس ہونے لگی۔ بدن میں جب توانائی آتی ہے تو ذہن پر غنودگی سی چھانے لگتی ہے، لہٰذا میں کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند کر سونے ہی لگا تھا کہ مجھے کانوں میں کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز خاصی دور سے آ رہی تھی، مگر اس کی کشش کا جادو اتنا دراز اور پر اثر تھا کہ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ آواز اب آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی اور قریب بھی آ رہی تھی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ یہ نسوانی آواز تھی جو سحر و جذب میں ڈوبی تھی، مگر فضاؤں میں آواز کے سر بکھرانے والی ابھی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی چپ چاپ دھیرے دھیرے سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ پازیب کی مدھور آواز میٹھی ہواؤں سے سرگوشیاں کرنے لگی اور کھجوروں کے گنجان جھنڈ سے منعکس ہونے والی اجلی اجلی نکری نکری چمکدار روشنی کم ہونے لگی۔ بہار نخلستان پر تاریکی جلوہ فگن ہو رہی تھی۔ میں ماحول کے تغیر پر حیران ہو رہا تھا۔ میرے لیے تو ویسے بھی ہر منظر، ہر گام، ہر لمحہ عجیب و پراسرار تھا۔ اب میرے لیے کوئی نئی بات نہیں رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ نخلستان تاریکی کی گہری دھند میں چھپ گیا۔ لمحے تیزی سے سرکنے لگے، پازیب کی آواز بہت قریب آ گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے تاریکی کے پردے میں چھپا ہوا وجود میرے مقابل آ کھڑا ہوا ہے اور پازیب پر پازیب مار کر اپنے وجود کی سرسراہٹ سے ماحول کو معطر کر رہا ہے۔ کون ہو تم؟ میں جرأت کر کے بولا، مگر مجھے کسی نے جواب تو نہ دیا۔ البتہ جواب میں پازیب زور زور سے کھنکنے لگی۔ کون ہو تم؟ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو پازیب کے کھنکنے میں مزید تیزی آ گئی۔ میں نے تیسری بار ذرا سختی سے پوچھا تو اب کی بار پازیب یک لخت خاموش ہو گئی اور ایک مدہوش گنگناہٹ نما تبسم فضاؤں کی دہلیز پر نمودار ہوا۔ جان لیوا تبسم تاریکی میں روشنی کی کرن بن گیا اور پھر مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر سفید براق روشنی پھوٹنے لگی۔ اجلی اجلی سنہری کرنوں جیسا دودھیا روپ لیے فوراً ایک پیکر میں ڈھل گیا۔ وہ شاہکار فطرت، جمال، حسن و رعنائی و ماہتاب کی طرح منور تھا۔ اس کی بھاری پلکوں نے آنکھوں پر چلمن گرائی ہوئی تھی اور لب کھلتے گلابوں جیسے شگفتہ اور متبسم تھے۔ ساریہ، میرے لبوں سے نکلا۔ اس نے دھیرے سے قندیل جیسی آنکھیں کھول دی۔ کیسے ہو تم؟ وہ شگفتہ کلی مسکراتے ہوئے میرا حال دریافت کرنے لگی۔ ہاں، تم جیسے تم چھوڑ کر گئی تھی، میں جواباً مسکرایا۔ آؤ بیٹھو۔ ساریہ مخملی سبزے پر بیٹھ گئی۔ اس کے گرد دودھیا روشنی کندیلوں کی صورت میں فروزہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فضا میں موجود نادیدہ وجود مشعلیں اٹھائے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھوک مٹ گئی کیا؟ اس نے دریافت کیا۔ نہیں، اور بڑھ گئی ہے، میں نے جرأت کر کے اپنی زندہ دلی کا اظہار کیا۔ بہت ندیدے ہوتے ہو تم انسان بھی۔ اس نے میری بات میں اخفا مطلب جان لیا تھا۔ تم مجھے کہاں اتار کر چلی گئی تھی؟ میں نے اس زیرک حسن سے دوسری بات کی۔ کیا تجھے ہماری یہ فردوس جنات پسند نہیں آئی؟ وہ آنکھوں کی چلمن کو حیرت سے لہراتے ہوئے بولی۔ یہ فردوس جنات ہے؟ میں نے تاریکی کی دھند میں لپٹے درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، نیک جنات کی نیک بیٹیاں اس فردوس راحت جاں میں رہتی ہیں۔ وہ گنگنائی۔ صرف جن زادیاں؟ ہاں، جنات کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ تم جن تھوڑی ہو۔ وہ چاہا تو دل ربائی سے مسکرائی۔ مگر مرد تو ہوں، جن بھی مردوں جیسے ہی ہوتے ہیں، میں نے دلیل پیش کی۔ نہیں، تم میں اور جنات میں بہت فرق ہے، وہ بولی۔ میں اپنے باپ سے اجازت پانے کے بعد ہی تمہیں یہاں لائی ہوں۔ حامہ نے تمہیں اس بات کی اجازت کیوں دی ہے؟ میں نے دریافت کیا تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں حجرے کے مناظر تازہ ہو گئے۔ ساریہ، دیوس اور صابونہ کا کیا بنا؟ بابا حضور نے دونوں شیطانوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ ابلیس نے بابا کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے صحراؤں کو بدی اور گناہ کے ڈیرے بنا دیا ہے اور اس کے گر کے جنات کے خلاف کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ بابا کچھ دنوں کے لیے مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے تمہیں میرے سپرد کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا خاص خیال رکھوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ بابا نے تمہیں یہاں لانے کی کیوں ہدایت کی تھی، تو سنو۔ اس وقت حجرے میں بابا جوش انتقام میں غضبناک ہو گئے تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ کہیں تم ان مناظر کی دہشت سے حواس نہ کھو بیٹھو۔ فرزندان ابلیس نے تم پر اپنا عطاب ڈالنے کے لیے اپنے گرکوں کو خصوصی احکامات دیے ہیں، اس لیے بابا تمہیں اس دنیا میں رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔
اور نہ ہی وہ تمہیں جنات کی بستیوں میں لانا چاہتے تھے۔ جنات و ابلیس کے درمیان اس جنگ میں تمہاری جان کو خدشہ تھا، اور بابا تمہیں ابلیس کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فوری فیصلہ کیا اور مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں حجرے سے اٹھا کر پھر 2 سے جنات میں لے جاؤں، لہٰذا میں تمہیں اپنے آنچل میں چھپا کر یہاں لے آئی ہوں۔ ساریہ نے مجھے پورے حالات سے آگاہ کیا۔ ساریہ آتش گیر حسن کی حامل اور تاریکیوں میں تابانی کی نقیب تھی۔ حامہ نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی ساریہ آج تک کسی جنزادے کے الطافات کی اسیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ مغموم حسن کا مظہر تھی جو صدیوں سے اپنے باپ کے مقاصد کی خاطر اپنی زندگی کے ماہ و سال بتا رہی تھی۔ میں قدرے حیران بھی تھا کہ حامہ نے ساریہ کا جو نقشہ کھینچا تھا یہ اسے کس قدر مختلف اور چلبلی سی نظر آ رہی ہے۔ ساریہ پہرو میرے پاس بیٹھی رہی اور مجھے اپنے باپ کی زندگی کے بارے میں آگاہ کرتی رہی۔ شاہ نور تمہاری ماں ہے؟ میں نے ایک طویل توقف کے بعد سوال کیا۔ ماں کا نام سنتے ہی ساریہ مغموم ہو گئی۔ شاہ نور میری ماں تھی، ایک بہت ہی عظیم ہستی تھی میری ماں، ساریہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ ساریہ، میں کچھ ابہام و الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اسے دریافت کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموش مگر شعلہ نوا نظروں کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی۔ ماحول کی تر و تازگی میں اس کا وجود خوشبوؤں کو بکھیر آیا۔ مجھے ہمیشہ ایک بات الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ حامہ سے یہ دریافت کر سکوں، مگر وہ داستان جنات سنانے میں اس قدر منہمک ہو جاتا تھا کہ میں اپنی الجھن دور نہیں کر سکتا تھا۔ اب اگر تو میری اس الجھن کو دور کر دے تو میں تیرا احسان مند رہوں گا، میں نے کہا۔ حامہ نے بتایا کہ اس نے شاہ نور سے شادی کی تھی اور تم اسی شاہ نور کی بیٹی ہو، لیکن میری الجھن یہ ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ شاہ نور نے اس وقت جنم لیا جب کرۂ ارض پر جنات کو آباد کیا گیا، آدم کو جنات کے بعد زمین پر اتارا گیا، اور یہ عرصہ 40,000 سال بتایا جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو اہمیت لمحوں، ساعتوں اور دنوں کو ہے، وہی عرصہ تمہارے ہاں سینکڑوں سالوں پر محیط ہوتا تھا۔ بلا شبہ جنات کی عمریں صدیوں تک محیط ہے۔ اس قدر طویل عمریں بنو آدم کو بھی نصیب ہوئی ہیں۔ آدم اور اسید کے انبیاء کی اقوام کی عمریں ہزار سال تک ہوتی تھی، اور ان کے بچے ہی صرف 300 سال کی عمر کے بعد عہد طفولیت سے نکلتے تھے۔ میرے خیال میں اب تک سینکڑوں صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن عہد جنات کی باقیات ابھی تک زندہ ہیں۔ یعنی تمہارا باپ اور اس کے مصاحب جنات، اتنی لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ کیا یہ خلاف فطرت بات نہیں ہے؟ ساریہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ میری بات سنی اور بولی، تمہاری الجھن واقعی تمہیں پریشان کر سکتی ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ جنات میں اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ طویل العمر جن ہے تو وہ میرا باپ ہی ہے اور میں۔ میری عمر تو ابھی صرف 3 صدیوں تک محیط ہے۔ یہ 300 برس تمہارے ہاں 30 برس کہلاتے ہیں۔ رہا سوال میرے باپ کا، تو یہ فطرت جنات کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے عقائد میں سے قانون فطرت یہ ہے کہ جنات 2 زندگیاں پاتے ہیں۔ اپنی پہلی طبعی عمر طے کرنے کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دوبارہ بچے بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ تمہیں عظیم حامہ ہی بتا سکیں گے۔ ساریہ کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا، اور اس ناقابل یقین بات نے میری الجھن مزید بڑھا دی۔ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی تھی کہ جنات بوڑھے ہونے کے بعد دوبارہ بچے بن جاتے ہیں۔ البتہ حامہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جنات بڑھاپے کے بعد تحت ثری میں چلے جاتے ہیں۔ ساریہ، حامہ نے مجھے بتایا ہے کہ جنات بوڑھے ہونے کے بعد تحت ثری میں چلے جاتے ہیں۔ شاہ نور بھی تو تحت ثری میں چلی گئی تھی، حالانکہ وہ جوان تھی، مگر اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس نے وہاں پناہ لی۔ کیا تمہارے باپ نے وہاں اسے ملاقات کی تھی؟ اور کیا وہ بڑھاپے کے بعد دوبارہ جب جوان ہوئی تو تب حامہ نے اسے بیاہ کیا؟ یہ داستان بڑی عجیب اور سنسنی خیز ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہ کہانی میرے باپ سے ہی سنو۔ مجھے اس بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے باپ اور میری ماں میں پہلی ملاقات کب ہوئی۔ البتہ میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ میرے باپ نے جب ابلیس مردود کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو وہ علم و طاقت میں یکتا تھا۔ اولاد ابلیس میں دنائی کے معاملے میں اس پائے کا کوئی اور نہیں تھا۔ میرے باپ نے گمراہیوں کے تاریک راستوں سے سچائی کے راستے تلاش کیے، اور حق کی تلاش اور حق کی مدد کے لیے اس نے میری ماں کو تلاش کیا۔ میرا باپ علم آگہی اور طاقت میں کوہ گراں تھا، اور اس نے جنات کو ابلیس مردود کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ یہ جنگ جو صدیوں سے جاری ہے۔ میرا باپ انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے شیطان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ میری ماں شاہ نور اس جنگ میں ماری گئی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے اپنی ماں کے نقش بھی یاد نہیں، مگر میرا باپ کہتا ہے کہ تم شاہ نور کا عکس ہو، اس لیے وہ میری ہر بات مانتا ہے، اور میں نے بھی اپنے باپ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ساریہ، کیا عظیم حامہ نے بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوانی حاصل کی ہے؟ نہیں، ابھی میرا باپ اپنی پہلی عمر کی مسافتیں طے کر رہا ہے، ساریہ نے کہا۔ کیا جنات مرتے بھی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ موت تو برحق ہے، سب کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قتال کے دوران میں جو جنات مر جاتے ہیں وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔
اس بار ساریہ نے محتاط انداز میں جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے عقب میں فیروزہ قندیلیں بلند ہو گئیں۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں فردوس جنات دکھاتی ہوں۔ وہ اپنا پیرہن سنبھالتے ہوئے لہرائی تو نخلستان پر مسلط تاریک دھندلکوں میں روشن کرنیں پھوٹنے لگیں۔ یوں لگا جیسے سویرا ہونے لگا۔ یہ دیکھتی ساریہ چہکی، بابا آ رہے ہیں۔ اس نے دور کہیں اٹھتی چاپوں سے اپنے باپ کی آمد کا پتہ لگا لیا۔ کہاں ہے عظیم حامہ؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا بابا نصرت و کامرانی کا علم اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ ساریہ فرتے مسرت سے نخلستان میں پھوٹتی کرنوں کی طرف دیکھتے ہوئے گنگنائی تو نخلستان میں سوز و ساز کا جادو جاگ اٹھا۔ میرا بابا عظیم ہے۔ اس کا سفید حریری لباس فتح کی خوشبوؤں سے معطر ہے۔ اس کی شمشیر نہاں سے ٹپکتا لہو اس کی شجاعت کا امین ہے، وہ حق کا نقیب ہے۔ اس کی گفتار اور آگہی ابلیس کے لیے تازیانہ اجل ہے۔ ساریہ فتح و کامرانی سے سرشار جھومنے لگی تو نخلستان کے دھندلے ماحول میں فیروزہ قندیلیں رقص کرنے لگیں۔ پھلوں سے لدے درخت نسیم صبح کی مانند معطر آفریں ہوائیں دینے لگے۔ سارے ماحول پر ساریہ کے نغمے سے وجد طاری ہو گیا اور پورا نخلستان جھومتا ہوا رقص کرتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اے اجنبی، تیرے مہربان نے ابلیس کو ایک بار پھر گرا دیا ہے۔ اس کے بت کدے کو مسمار کر دیا، اس کی خون سے جلتی کندیلوں کو بجھا دیا۔ وہ دیکھو، میرا عظیم باپ آ رہا ہے۔ ساریہ جذب و مستی میں گنگنا رہی تھی۔ جھومتے ناچتے محو رقصاں اس حسن بے مثال نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آؤ تم بھی دیکھو۔ وہ سحر و نور کی کرنوں سے اوپر میرا باپ لشکر جرار کے سنگ آ رہا ہے۔ میں نے اس کی تقلید میں درختوں کے گھنے غالیچہ نما پردوں سے چھن چھن کر آنے والی کرنوں کی طرف نظریں اٹھائیں تو مجھے دور کہیں آسمان پر کوز و قزح کے رنگ بکھرتے نظر آئے۔ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ساریہ، میں نے کہا۔ تجھے کوز و قزح نظر آ رہی ہے کیا؟ اس نے جوش کے عالم میں پوچھا۔ ہاں، وہ تو نظر آ رہی ہے، بس میرا باپ اسی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ساریہ نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کوز و قزح کے رنگ گہرے ہو گئے اور وہ آسمان پر پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب کوز و قزح نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا اور رنگ برنگی روشنیاں نخلستان کے قداور درختوں کے اوپر چھتر بنا کر ٹھہر گئیں۔ آؤ تم بھی دیکھو، میرا بابا کس شان سے آ رہا ہے۔ ساریہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئی۔ اس کی پازیب نخلستان کے مسحور کن ماحول کا فسوں بڑھا رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، مگر میرے لیے تیز رفتاری سے بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ ساریہ، میں تھک گیا ہوں۔ نہ جانے وہ بھی کتنی دور تک مجھے کھینچ کر لے جانا چاہتی تھی۔ میری سانس پھول گئی تھی۔ ہاں، تم تھک جاؤ گے۔ وہ رک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تم آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں اپنے آنچل میں چھپا کر وہاں لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے آنچل میرے اوپر گرا دیا تو ایک بار پھر سارے مناظر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور میں آنچل کی رومان انگیز معطر افروز دنیا میں گم ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ فاصلہ کتنا طویل تھا، مجھے تو بس یوں لگ رہا تھا جیسے فردوس جنات کی ٹھنڈی اور معطر فضا میرے قلب و نظر کو حیات نو دے رہی ہے۔ مجھ پر بے خودی کسی کیفیت طاری ہو گئی اور مجھے حجرے کا وہ منظر یاد آ گیا جب ساریہ پہلی بار مجھ پر اپنا آنچل گرا کر نخلستان میں لے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد آنچل میرے سر سے سرک گیا اور میں ششدر آنکھوں سے اپنی گرد و پیش میں دیکھنے لگا۔ یہ نخلستان کا ہی کوئی گوشہ تھا۔ سر بفلک درختوں میں اب خاصی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ دراز قامت اور ٹھوس بدن کے حامل بے شمار وجود سفید چگا نما لباس زیب تن کیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان کے چلنے پھرنے میں ایک وقار اور تنظیم تھی، کسی قسم کی افراتفری، بے چینی اور شور و غوغا نہیں تھا۔ حالانکہ جب ساریہ مجھے حامہ سے ملوانے لا رہی تھی تو اس کی پازیب اور گنگناہٹ سے ماحول کھٹک رہا تھا، مگر یہاں جنات کا ایک ہجوم بے کران تھا، مگر ماحول پر سکوت کا تالا لگ گیا تھا۔ میں نے بہت آہستگی اور بے چینی کے ساتھ ساریہ کو مخاطب کیا تو میرے پہلو میں کھڑے ایک ندیدہ وجود نے نسوانی لہجے میں سرگوشی کی۔ آقا زادی ابھی آتی ہیں، تم خاموشی سے کھڑے رہو۔ میں خاموش ہو کر فضا میں غائب اس وجود کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ جو کوئی بھی تھی اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا۔ ادھر مشرق کی جانب دیکھو، ہماری آقا زادی کے مہمان۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ میں نے پہلو بدل کر مشرق کی جانب دیکھا تو قداور جنات کے سروں سے اوپر روشنی کا ایک تخت سا جلوہ فروز ہوتا دکھائی دیا۔ یہ زرد سبز روشنی کا ایک پیالہ سا بنا ہوا تھا جو فضا میں معلق تھا اور اس کے پیندے سے نارنجی شعائیں نکل رہی تھیں۔ روشنی کا پیالہ جوں جوں آگے کی جانب آ رہا تھا اس کا حجم بڑھتا جا رہا تھا اور اب اس کے دھندلے مناظر بھی عریاں ہو رہے تھے۔ پیالہ مجھ سے ایک کوس کے فاصلے پر آ کر رک گیا، اس کے ساتھ ہی نخلستان میں زندگی کی لہر نمودار ہوئی۔ سکوت کا تالا کھل گیا اور جنات اللہ کی مدح و ثنا کرتے ہوئے روشنی کے پیالے کی جانب بڑھنے لگے جس کی روشنیاں پورے نخلستان کو اپنے نور سے نہلا رہی تھیں۔ تم بھی چلو، اس نسوانی آواز نے میرے کاندھے پر دباؤ ڈال کر کہا۔ ساریہ کہاں ہے؟ میں نے چلنے سے پہلے پوچھا۔ آقا کے پاس۔
میں بھی جنات کے گروہ میں چلتا ہوا روشنی کے پیالے کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ جنات کا بیٹا ہاما روشنی کی ایک مسند پر بڑے وقار و تمکنت کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساریہ بھی کھڑی ہے۔ ہاما کے مصاحب اس کے عقب میں دست بدست مؤدب ہو کر کھڑے تھے۔ ہاما کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے ساریہ سے کچھ کہا تو وہ دوسرے ہی لمحے میرے قریب آ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے حفکی کے ساتھ پوچھا۔ تمہیں بتایا تھا کہ بابا کے استقبال کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے پیار بھرے انداز میں کہا، دیکھو میرے بابا کی شان، یہ جو تمہارے گرد سفید و براق لباس میں ملبوس جنات دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب میرے بابا کے لشکری اور جری جوان ہیں۔ بابا اپنی فتح کے بعد اپنے مصاحبین اور لشکریوں کو ابلیسی قبائل میں ڈیوٹیاں لگانے کے لیے یہاں اکٹھا کرتے ہیں۔ اور تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ میں دم بخود ساریہ کے ساتھ ہو لیا اور رنگ و نور اور کوس و قزح سے مزین تخت پر لے گئی تو میں جاتے ہی ہاما کی تعظیم کے لیے اس کے پاس گیا، اس کے روئی کے گالوں جیسے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو شفیق و مہربان ہاما نے میرے سر پر دست شفقت رکھا اور پاس ہی بٹھا لیا۔ ہم بہت سے جھمیلوں میں پڑ گئے ہیں اے ہمارے حاکی دوست، تیرا دل تو بہت گھبرایا ہوگا، لیکن ہم نے ساریہ کو تیری حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا۔ تو نے ہماری بیٹی اور فردوس جنات کو کیسا پایا؟ ہاما کے لبوں پر حیات افروز مسکراہٹ تھی۔ حجرے کے ملجگے اجالوں اندھیروں میں نظر آنے والا ہاما آج روشنیوں کے تخت پر بیٹھا ہوا بہت مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اے عظیم ہاما، تیری قربت تو میرے لیے نعمت ہے۔ تیری بیٹی اور فردوس جنات میرے لیے سکون و راحت کا باعث بنی ہے، مگر جنات کے عظیم مدبر اور سالار ساری آنچل میں چھپا کر مجھے فردوس جنات میں لے گئی۔ میں تجھ سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ مجھ پر ہاما کی شخصیت غالب آ رہی تھی۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تجھے ہماری رفاقت و مجلس کے لیے کون سی چیز بے چین کر رہی ہے۔ تو بڑا ہی متجسس اور مشتاق انسان ہے۔ ہاما نے میری دلی کیفیات کو بھانپتے ہوئے کہا، لیکن کچھ وقت کے لیے ٹھہر جا۔ میں آج اپنے جنات کو کچھ فرائض سونپنے والا ہوں اور مجھے ابلیس کی بہت سی سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میرے حاکی یار، تو اس مختصر رودات کو سننے کے بعد ساریہ کے ساتھ ہمارے مسکن میں چلا جا۔ ہم شب گزاری کے لیے وہاں آئیں گے تو داستان جنات کی ادھوری کہانی دوبارہ سے شروع کریں گے۔ ہاما نے مجھے تسلی دی اور پھر اپنے لشکریوں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ ہے وہ عظیم محلوق جو تم انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ دیکھو یہ اس وقت سب انسانی روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب تمہیں دکھانا مقصود تھا۔ جنات کی اصل شکل تم دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے ہم اور ہمارے مصاحب و لشکری جب بھی تم سے ملیں گے وہ انسانی روپ میں آئیں گے۔ اے ہمارے حاکی مہمان، یہ وہ عظیم جنات کا گروہ ہے جو دنیا میں پہلی ابلیسی سپاہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ وہ لشکر جرار ہے جس کی کمان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ علم و فضل و طاقت کے حامل یہ جنات ہمارے ایک اشارے پر ابلیس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ وہ پیکر شجاعت ہیں جنہوں نے دیوس و صابونہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد فرزندان ابلیس پر حملہ کیا اور گناہ و بدی کے گماشتوں کو نتیجہ خیز شکست دی۔ جنگل، بیابان و صحرا اور سمندر کی گہرائیوں کٹھنائیوں میں آباد ابلیسی بستیاں ہمارے جنات کا تصور کر کے خالی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ابلیس اور اس کی سپاہ کو ذلت امیز شکست دینے کے باوجود اس کو ختم نہیں کر پائے، اس لیے کہ ابلیس مردود کو روز قیامت تک ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اس کی سپاہ اور گرکوں کو ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں، مگر اے حاکی انسان، انسانوں کے بیس میں چھپے ابلیس شیطان کی قوتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تم اشرف المخلوقات جو ٹھہرے اور ہم جو صدیوں سے ابلیس کے خلاف برسر پیکار ہیں، مگر ابلیس نما انسانوں سے لڑنے سے عاجز ہیں اور نہ ہی قوانین قدرت ہمیں انسانوں کے خلاف لڑنے دیتے ہیں۔ اگر ہمیں حکم ہوتا تو یقین کرے حاکی انسان، آتشی انسان کے روپ میں کھڑی یہ جنات شیطان کے پیروکار انسانوں کو قتل کر دیتے تو آج ابلیس اتنا طاقتور نہ ہوتا۔ ابھی تم ہماری اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے تمہیں وقت چاہیے، پھر تم خوب سمجھ جاؤ گے کہ ایک انسان جب شیطان کا اعلی کار بنتا ہے تو وہ کتنا خوفناک ہو جاتا ہے۔ اب تم ساریہ کے ساتھ جاؤ۔ ہاما کے مشفق چہرے پر ایک دم سختی سی نمودار ہوئی اور میں اس کی بدلتی کیفیات دیکھ کر ساریہ کے ساتھ اس کے مسکن میں آ گیا۔ نخلستان سے پرے سرسبز پہاڑوں میں وہ اپنی سپاہ کے ساتھ رہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہاما کا مسکن آرائش و زیبائش سے مرصع ہوگا اور محل نما ہوگا، مگر وہ ایک سادہ سی غار میں رہتا تھا جس کے در و دیوار سے نہ جلالت ٹپکتی تھی نہ مہارت۔ وہ سادگی کا پیکر ہی ثابت ہوا۔ ساریہ نے میرا رات تک بہت خیال رکھا۔ وہ مجھے جنات کی بستیاں دکھانے لگی۔ بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کردہ عمارتوں میں کئی کئی خاندان رہتے تھے۔ ہر بستی میں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی تھی۔ اس شب ہاما نڈھال ہو کر اپنے مسکن میں آیا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کے تھکن زدہ اور فکر آموز چہرے پر بشاشت کی لہریں تیرنے لگی۔ اس نے میرے بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیہ لگوایا۔ خوشنما مسکن میں کافوری کندیلیں روشن کر دی گئی تھیں۔ ہم نے داستان ابلیس و جنات کو کہاں چھوڑا تھا؟ ہاما نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے جھٹ سے کہا، عظیم ہاما، تو نے یہ بتایا تھا کہ قابیل یاسوت کا انتظار کرنے کے بعد مایوسی میں پہاڑ سے اتر گیا تھا، جبکہ ابلیس اپنی اولاد کے ساتھ جشن منانے میں غرق ہو گیا تھا اور اس نے تمہارے دادا لاکیس کو قابیل پر مسلط کر کے اس کے حالات سے چشم پوشی اختیار کر لی تھی۔ تمہارے دادا نے قابیل کو وسوسوں
اور نخوت و تکبر کی دلدل میں غرق کیسے کیا تھا۔ ہاں یاد آ گیا۔ حامہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور میں داستان جنات و ابلیس و بنو آدم کے دور اول کی کہانی سننے کے لیے بے تابی سے پہلو بدلنے لگا۔ ابلیس جان بوجھ کر کئی روز تک قابیل کی دلجوئی کے لیے نہیں گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو آسمان کی وسعتوں سے نکل کر زمین کی گہرائیوں میں کچھ عرصہ گزارنے کی ہدایت کی۔ وہ عطاب الہی سے لرز رہا تھا۔ اس کے بہت سے کارندے اور فرزندان آسمان کی خبریں لاتے ہوئے فرشتوں کی آتش باری کا نشانہ بن گئے تھے، اور اسے اب خبر مل رہی تھی کہ جنات بھی ابلیس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابلیس کے مقدر میں ذلت و رسوائی کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رسوائیاں، گناہوں کی ساری لعنتیں وہ قیامت تک بھگتے گا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر عطاب الہی یوں ہی اس پر برستا رہا تو وہ انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی نسل فرشتوں کی آتش باری اور جنات کے حملوں سے جہنم واصل ہو جاتی تو بدی کی قوتوں میں بھی کمی واقع ہو جاتی، لہٰذا وہ اپنے کارندوں کو بچانے کی تدبیر کرنے لگا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کر کے اسے نفس پرست بنانے میں اس کا ہاتھ ہے، لہٰذا حابیل کے قتل کے بعد قابیل بھی عطاب الہی کا نشانہ بنے گا تو یقیناً ابلیس اور اس کے کارندے بھی تباہی و بربادی سے گزریں گے۔ ابلیس نے اپنا تخت سمندر کے اوپر سجا لیا تھا اور اپنی مہلوک کو عطاب الہی سے بچانے کے لیے تدبیر کرنے لگا۔ آخر اس کے ذہن میں فساد کی ایک چنگاری نے جنم لیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اپنے گرکوں کو عطاب الہی سے بچانے کا کوئی چارہ گر نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں بھی پناہ لیں گے عطاب الہی وہاں بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ ارض و سما اس مالک کائنات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ بصیر الملک ہے اور اس کے ملائکہ کائنات کی ہر پور میں اترے ہوئے ہیں، جو نظام قدرت کے ہر لمحہ کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا، اے بدی کے باپ کے پیروکاروں، میں نے سوچا تھا کہ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر عطاب الہی نازل ہوگا تو ذات خداوندی کا قہر مجھ پر اور تم پر بھی اترے گا۔ میں چاہتا تھا کہ تم زمین کے کونے خدروں میں پناہ لے لو، لیکن یہ میری بھول تھی۔ اب جبکہ عطاب الہی ہمارا مقدر ٹھہر چکا ہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم بنو آدم علیہ السلام کی بستیوں میں جاؤ اور انسانوں کو گمراہ کرو، اور ان کے دلوں میں، خاص طور پر عورتوں کے دلوں میں، قابیل کے لیے رحم دلی پیدا کرو۔ یاد رکھو، حسین و جمیل عورتوں کو گمراہ کرنے میں تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، بس اب تم جاؤ۔ بدی کی مہلوک سجدہ ریز ہو کر اپنے باپ ابلیس کو تعظیم پیش کرنے لگی تو ابلیس کی دہشت و کرب میں مبتلا آواز گونجی، میرے گماشتوں سنو، جنات تمہاری بستیاں تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تمہیں فرشتوں کے علاوہ جنات سے بھی بچ کر رہنا ہے، ان سے مت الجھنا۔ ہاں، جب تک بنو آدم میں گمراہ انسانوں کا ایک پورا قبیلہ تیار کر چکو گے تو تمہارا یہ باپ جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان گمراہ انسانوں کی مدد حاصل کرے گا۔ میں قابیل کو ان گمراہوں کا سردار بناؤں گا، بس تم اس امید پر جاؤ کہ تمہارا باپ ابلیس محافظ ہے۔ ابلیس کے گماشتے شیطان بنو آدم کی بستیوں میں پھیل گئے اور عورتوں کو گمراہ کرنے لگے۔ ادھر قابیل پہاڑ سے اتر کر ایک بے آب و گیا میدان میں شب و روز گزارنے لگا۔ بھوک پیاس کے لیے وہ جنگل سے جا کر غذا حاصل کرتا۔ وہ خود سر اور متکبر گمراہ انسان تھا، اس لیے وہ پشیمان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میرا دادا لاقیس اسے ذلت و خواری پر آمادہ کیے ہوئے تھا۔ بالآخر ایک روز ابلیس یاسوت کے روپ میں کوہ نوز پر نمودار ہوا۔ اس نے خبیث نظروں سے بنو آدم علیہ السلام کی بستیوں کی طرف دیکھا، جہاں انسان اپنے معمولات انجام دینے میں مشغرق تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کا ایک شیطان بھی سایہ بن کر چل رہا تھا۔ یاسوت پہاڑ سے اترا اور قابیل کے پاس پہنچ گیا۔ قابیل اسے دیکھتے ہی بپھر گیا اور غصے کے عالم میں دھاڑا، اے یاسوت، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور پھر خبر نہیں لی۔ میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا بنو قابیل کے سردار، یاسوت نے معنی خیز انداز میں کہا۔ قابیل جو خود سری، اکتاہٹ اور تنہائی کے مارے وحشت زدہ ہو چکا تھا، اس نے یہ بات سنی تو ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کس بنو قابیل کے سردار کی بات کر رہے ہو؟ بنو آدم میں صرف ایک ہی قابیل ہے اور وہ ہم ہیں۔ میں تمہاری ہی بات کر رہا ہوں میرے دوست۔ یاسوت کے چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ میں اتنے روز سے تمہارے خیر خواہ تلاش کر رہا تھا، ادھر دیکھو، جب روشن آسمان کوہ نوز کی چوٹی پر اپنی سیاہی پھینکے گا تو میرے غلام تیرے لیے بنو آدم علیہ السلام کی حسین و جمیل عورتوں کا ایک گروہ لے کر آئیں گے۔ قابیل نے بے یقینی و مشتبہ انداز میں یاسوت کی طرف دیکھا۔ اس بے آب و گیا میدان میں عورتیں کیسے آئیں گی؟ اے میرے ہمدرد انسان، دیکھ لینا، تیرا یاسوت تیرے لیے اس بے آب و گیا میدان میں آبشاروں اور گلزار کے سوتے پیدا کر دے گا۔ تیرے لیے یہ زمین کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے گی، پس تو یہاں اپنا قبیلہ آباد کر۔ میں چاہتا ہوں آدم علیہ السلام جب کوہ نوز پر کھڑے ہو کر ادھر دیکھیں تو تمہاری خوشحالی دیکھ کر ان کا غم تازہ ہو جائے اور بنو آدم تم پر رشک کریں۔ یاسوت نے قابیل کو گمراہی و بدی کی دلدل میں اس قدر زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ اس کا متی ہو گیا۔ اس روز جب سورج غروب ہوا تو یاسوت کے گماشتے بنو آدم علیہ السلام کی خوبصورت عورتوں کا ایک گروہ لے کر قابیل کے پاس آگئے۔ ان میں کچھ مرد بھی تھے جو قابیل کے ہم خیال تھے۔ یاسوت نے قابیل کو قبیلہ آباد کرنے اور اپنی تعلیمات سے آگاہ کیا، تاہم اس نے یہ عقدہ نہ کھولا کہ خود ہی ابلیس ہے۔ قابیل یاسوت کی مہربانیاں دیکھ کر نہال ہو گیا اور اس نے پوچھا، اے یاسوت، تو میرا ہمدرد اور غمگسار ہے، لیکن میں نے تو اس سے پہلے یہ دریافت نہیں کیا کہ تو کون ہے۔
مگر آج تو اسے دریافت ضرور کروں گا کہ تجھے کس قوت نے میری اعانت کے لیے بھیجا ہے۔ یاسوت نے قابیل کو گہری نظروں سے دیکھا اور سوچا کہ اگر اس نے قابیل کو یہ بتا دیا کہ وہ ابلیس ہے تو قابیل اسے متنفر ہو جائے گا، لیکن اس نے طے کیا کہ قابیل کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر بنو آدم پر رب رحمان کی طاقتیں ہیں تو شیطان کی آسیبی طاقتوں نے قابیل کو اپنا اسیر بنا لیا۔ لہٰذا اس نے کہا، میں تیرے ایک خیر خواہ کا غلام ہوں، تیرا وہ خیر خواہ ابلیس ہے، وہ ابلیس جو کبھی اسرائیل تھا، جنات اور نچلے آسمان کے فرشتوں کا امیر اور سلطان الارض، وہ ابلیس جس نے خداوند قدوس کی رضا کے لیے سرکش جنات کو قتل و برباد کیا، مگر تیرے باپ یعنی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں جنت سے نکال دیا گیا، اسے فرشتوں کا نور چھین لیا گیا اور علوم خداوندی سے محروم کر دیا گیا۔ وہ اپنے علوم کی طاقت میں متکبر تھا، مگر جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا تو اسے روحانی درجات چھین کر ابلیسی علوم کا کاسہ تھما دیا گیا۔ اے قابیل، وہ ابلیس تیرا ہمدرد اور تیری طاقت بننا چاہتا ہے، تجھے اس قابل بنا دے گا کہ تو اپنی محرومیوں کا بدلہ چکا سکے گا۔ قابیل نے یہ سنا تو نرمی سے پوچھا، تیرا آقا ابلیس خود کہاں ہے؟ یاسوت نے مکاری کے ساتھ کہا، وہ بھی آئے گا۔ تو نے دیکھ لیا کہ میرے آقا نے ہر برے اور سخت وقت میں تیرا ساتھ دیا، لہٰذا تو اس کی خوشنودی کے لیے اپنے قبیلے کو آباد کر تاکہ وہ جب آئے تو خوش ہو۔ ہاں، اب اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہی رہوں جب تک بنو قابیل والے تعداد و دانائی میں بنو آدم سے بڑھ نہیں جاتے۔ یاسوت نے مکاری کے ساتھ قابیل کے گرد اپنی تعلیمات کا جال بن دیا اور بنو قابیل بدی و گمراہی کے سائے میں پروان چڑھنے لگے۔ ابلیس نے وہاں اپنا مستقل ٹھکانہ کر لیا تھا۔ حضرت آدم حابیل کے قتل پر بہت رنجیدہ تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت شس جیسا صالح و جوان رانا فرزند عطا فرمایا اور ان کی پرورش کے بعد انہیں پہاڑی میں آباد کر دیا اور سختی سے ہدایت کی کہ وہ بنو قابیل سے راہ و رسم نہ بڑھائیں۔ حضرت آدم کے حکم کی خلاف ورزی کا کوئی بھی تصور نہ کر سکتا تھا۔ اگر بنو قابیل کا کوئی فرد بنو شس علیہ السلام کے علاقے میں جاتا تو اسے بری طرح دھتکار دیا جاتا تھا، مگر یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے کہ آپ علیہ السلام بنو قابیل میں جاتے اور اسے دعوت اصلاح دیتے۔ یاسوت حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے بے چین ہو جاتا اور اس کا بدن آتشی کوڑوں کی موت سے پگھلنے لگتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک چوں ہی بنو قابیل کے علاقے میں پڑتے، ابلیس اور اس کے گرکوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی اور وہ دہائی دیتے، سینہ کو بھی کرتے۔ فرشتے اور جنات اس علاقے پر مسلط ہو جاتے، مگر جو ہی حضرت آدم علیہ السلام اپنے قبیلے میں جاتے، یاسوت اپنی ابلیسی طاقتوں سمیت واپس آ جاتا اور قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام اور بنو شیس علیہ السلام کے خلاف اکساتا۔ ابلیس کی ساری محنت عکارت جا رہی تھی۔ اس نے خود کو یاسوت کی شکل میں متشکل کیا ہوا تھا، مگر قابیل پر خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بنو قابیل کے ہر فرد کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ نے اسے ایک بار پھر پریشان کر دیا تھا۔ اسے خدشہ لاحق ہو گیا کہ اس کی فتنہ سازیاں و گناہ و بدی کی دنیا تاراج ہو جائے گی، لہٰذا اس نے بنو قابیل کے سردار کو اپنا اسیر رکھنے کے لیے بہت سوچ بچار کی۔ اس کا شیطانی ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک روز جب سورج شام کی دہلیز پر سفر کر رہا تھا، زوال کے وقت کا آغاز ہو چکا تھا اور ابلیس کی طاغوتی طاقتیں اپنے اپنے مساکن سے نکل کر دنیا کے ویرانوں، بیابانوں، سمندروں، پہاڑوں اور آبادیوں کی طرف چیختی، شور مچاتی معمول کی کارستانیاں انجام دینے جا رہی تھیں۔ عین اس وقت ابلیس کو ایک نیا شیطانی روپ سجھائی دیا۔ وہ ایک ویران و بیاب ریگزار میں چلا گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو طلب کیا۔ میرا دادا لاکیس اور میرا باپ ہمم طاغوت کے پردوں میں سرکتی رات میں اپنے باپ کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ ابلیس نے ان سے کہا، میرے بچوں، تمہارا باپ آج بہت پریشان ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے بنو آدم کو گمراہ کرنے کے لیے شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں اور قابیل کو ایک نیا قبیلہ آباد کرنے میں مدد دی ہے، مگر اب ابو البشر آدم نے قابیل کے قبیلے کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے تبلیغ شروع کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بنو شس والوں کو منع بھی کیا ہوا ہے کہ وہ بنو قابیل کے ساتھ راہ و رسم نہ بڑھائیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جب تک بنو قابیل میں نیکی اور راست گوئی نہیں آتی، وہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ ان حالات میں تم پر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ تم بنو قابیل کی عقلوں میں کوئی اچھی بات آنے ہی نہ دو۔ یاد رکھو، جب تک انسان میں توبہ کا مادہ ہے، وہ نیک و صالح انسانوں کی صف میں شامل ہو جائے گا، لہٰذا تم اپنے حواریوں کو حجت و بد کلامی اور مشرکانہ قائد پر حق بجانب رہنے کی تلقین کرو۔ میں نے یاسوت کی شکل میں قابیل سے دوستی گانٹ رکھی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں یاسوت کی شکل میں اپنا ایک موکل تیار کروں گا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ زوال شب کی یہ ساتیں بدی کے گماشتوں کے لیے بہت راس ہیں۔ یہ سیاہ و مہیب راتیں شیطانی علوم کے لیے سحر و تابندگی کی حامل ہیں۔ آؤ دیکھو کہ تمہارا باپ اپنے موکل کیسے تیار کرتا ہے۔ یاد رکھو، آج کے بعد تم سب پر فرض ہے کہ تم طاغوتی ابلیسی علوم پر دسترس حاصل کر کے انسانوں کو پراسرار علوم کا عادی بنا دو، انہیں پراسرار قوتوں اور مظاہر کا پجاری بنا دو۔ اور یاد رکھو، اگر انسان پراسرار کالے اور شیطانی علوم کے دلدادہ ہو گئے تو وہ شیطانی قوتوں کے متی ہو جائیں گے۔ تمہارا باپ ابلیس روز قیامت خداوند قدوس سے یہ کہہ سکے گا کہ رب ارض و سما، دیکھ، میں نے انسان کو اپنی تعلیمات کا اسیر بنا دیا ہے،
انسان کے ذہن کو جتنا گمراہ کرو گے تمہارے باپ کی تعلیمات اور طاغوتی طاقتوں میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ آؤ اب یاسوت کی شکل میں موکل تیار کرتے ہیں۔ ابلیس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات گہری اور سیاہ تھی۔ ویران سناٹوں میں ابلیس نے اپنے گرکے دور دور تک پھیلا دیے تھے۔ فرزندان ابلیس اپنے باپ کے گرد دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے تو ابلیس نے طاغوتی طاقت سے آگ کا لو روشن کیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے میرے باپ کو طلب کیا اور کہا، جاؤ اور 7 زمینوں کی دلدلی مٹی اور پہاڑوں کے بطن میں بے تاب سرخ سیال کی ایک ایک مٹھی لے کر آؤ۔ میرا باپ حکم پاتے ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ابلیس نے میرے دادا لاکیس سے کہا، اے میرے فرزند، تو جا اور قابیل کے قبیلے میں سے 7 نوجوان اور کواری لڑکیوں کا خون لے کر آ۔ لاکیس بھی ابلیس کے حکم کی بجاوری کے لیے چلا گیا۔ اس دوران ابلیس کبھی بآواز بلند اور کبھی زیر لب کچھ پڑھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد لاکیس اور ہم دونوں واپس آ گئے۔ ہم نے مٹی اور سرخ سیال ابلیس کو پیش کیا اور لاکیس نے بھی 7 لڑکیوں کا خون اس کی نظر کیا۔ ابلیس نے مٹی اور سرخ سیال کو آپس میں ملا کر ایک انسانی پتلا بنایا، پھر کچھ پڑھنے لگا۔ اس کی آواز گھن گرج میں بدلتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے خون کو بوند بوند اس پتلے پر گرانا شروع کیا اور قہر و غضب سے بھری آواز میں دھاڑا، اے پتلے، تو میرا موکل ہے، میرا وہ دوہرا روپ ہے۔ میں نے تیرا نام یاسوت رکھ دیا ہے، تیرے اندر بھی میری روح ہے۔ ابلیس جو ہی خاموش ہوا، پتلے میں حرکت پیدا ہو گئی اور الاؤ سے آگ کی ایک لہر پتلے کے سر پر آ کر لہرانے لگی۔ فرزندان ابلیس اپنے باپ کے ہم شکل اور ہم فطرت موکل یاسوت کو جنم لیتے دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد پتلا آگ کے شعلوں میں چھپ گیا اور آگ آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ آگ سے طوفان کا شور نمودار ہونے لگا اور کچھ ہی ثانیے کے بعد آگ سرخی مائل دھوئیں میں بدلنے لگی۔ دھواں آہستہ آہستہ ایک مکروہ شکل میں متشکل ہونے لگا اور ثانیے بعد جب دھوئیں میں قرار ٹھہرا تو فرزندان ابلیس حیران و ششدر رہ گئے۔ ان کے سامنے 2 ابلیس کھڑے تھے۔ ابلیس نے یاسوت کو مخاطب کیا، اے میرے ہم شکل ابلیس، تیرے اندر بھی میں ہی ہوں۔ میں نے تجھے اپنی طاقتیں اور دانائی بھی دی ہے۔ تو نے میرا وہ روپ بھی دیکھ لیا ہے جو بنو قابیل میں مجھے اختیار کرنا پڑا۔ بس تو آج سے بنو قابیل میں رہے گا اور وہاں ابلیس ثانی بن کر اپنا گروہ بنائے گا۔ یاسوت نے ابلیس پر الوداعی نظر ڈالی اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے غائب ہو گیا۔ یاسوت جب قابیل کے پاس پہنچا تو اسے رنجیدہ یا خاطر پایا۔ قابیل نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم کہاں چلے جاتے ہو؟ جانتے ہو مجھ پر، میرے قبیلے پر کیا مصیبت ٹوٹنے والی ہے؟ یاسوت اپنے غم خوار کے ہر غم سے آگاہ ہے۔ یاسوت نے مکاری کے ساتھ کہا، اگر ہمارے دوست قابیل کو یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو بنو شیش والوں سے کیسے بچائے تو ہم اس کا حل تلاش کرنے گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے درشت لہجے میں کہا، اگر تم یہ جانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ نے بنو شیش کو کوہ قبیس کا علاقہ بھی عطا کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ ابو البشر آدم نے کوہ قبیس پر وہ نورانی پتھر نصب کیا ہوا ہے جس کی روشنی میں سیاہ راتیں بھی جگمگا جاتی ہیں، اور آدم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اس عظیم و مقدس پتھر کا دیدار کرنے وہاں جاتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ پتھر ابو البشر جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس کے تقدس و حرمت کا خیال بنو آدم پر واجب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ابلیس کے پیروکار اور گنہگار انسان اس عظیم پتھر کی سعادت سے محروم ہیں۔ انہیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس آسمانی پتھر کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جو نیک لوگ اس پتھر کو چومتے اور ہاتھ لگاتے ہیں انہیں بھی سختی سے اس حکم کا پابند بنایا گیا کہ پاکیزہ حالت میں اس کو ہاتھ لگائیں۔ یاسوت بتانے لگا، مگر میرے آقا ابلیس کا کہنا ہے کہ اگر بدی کے پیروکار اس پتھر کو چھونا شروع کر دیں تو اس کی روشنی کم ہونے لگے گی۔ یاسوت، میری بات غور سے سنو اور ابلیس سے کہہ دو کہ قابیل اس کی نسل کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کیا ملا۔ ہمیں ہر طرح کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہمیں بنو شیش کے ساتھ تجارت سے منع کیا گیا اور کبھی کوہ ابو کیس کا مقدس علاقہ ہمارے لیے ممنوع کرا دیا گیا۔ جاؤ ابلیس سے کہہ دو کہ وہ ہماری مدد بھی کرے۔ یاسوت بولا، بنو قابیل کے دانا سردار، ابلیس نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ آج میں بنو قابیل کے لیے ایک ایسا روشن پتھر پیدا کروں گا جو تمہارے علاقے کو سیاہ راتوں میں بھی روشن کر دے گا، اور دنیا کی حسین و جمیل عورتیں دوں گا کہ بنو شیش والے بھی ان کے حسن کے آگے سر جھکا دیں گے۔ اس رات یاسوت نے بنو قابیل کے چند جری جوانوں کو ساتھ لیا اور قابیل کی چراگاہ میں ایک بڑا سنگی چبوترا تیار کیا، پھر اس چبوترے کے اندر ایک معبد خانہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ شب و روز کی محنت کے بعد یاسوت نے معبد خانے میں سیاہ و سفید اور سرخ رنگ کے جگمگاتے بھاری بھاری پتھروں سے بت تراشے، اور پر جب معبد اور سنگی چبوترا مکمل ہو گیا تو یاسوت نے معبد خانے کی رونق بڑھانے اور بنو قابیل کو اپنی گرفت میں مزید جکڑنے کے لیے ابلیس کی پیروکار عورتوں کو حسن و دوشیزگی سے مزین کر کے وہاں آباد کیا۔ قابیل کی وارفتگی و بےتابی دیکھ کر ابلیس کے لبوں پر وحشیانہ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے زور سے تالی بجائی اور قابیل سے کہا، اے قابیل، ہم نے یہ تحفہ تجھے سونپ دیا اور تجھے ہم یقین دلاتے ہیں کہ سارینہ اپنے حسن کے سوز اور تدبر سے بنو شیش کے بند دروازے تجھ پر کھول دے گی۔ اور ہاں اے قابیل، آج ہم تجھ سے تیرے قبیلے کے جری جوانوں، تیری آن پر مر مٹنے والوں کو کچھ علوم بھی تفویض کریں گے۔ یاسوت اور سارینہ انہیں ابلیسی علوم کی تعلیم دیں گے۔ ابلیس تخت سے اٹھا اور اس نے بتوں کے قدموں میں مدہوش گرے پڑے آدم زادوں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اٹھایا
قابیل متوحش مگر لاچار نظروں سے ابلیس کی یہ حرکت دیکھتا رہا۔ اس کی جرت نہ ہوئی کہ وہ ابلیس سے دریافت کرے کہ وہ اس کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ ابلیس نخوت و تکبر کے عالم محبت میں ٹہلتے ٹہلتے قابیل کے پاس پہنچا اور سارینہ کو مزمار بجانے کی ہدایت کی۔ مزمار کی یہ سحر انگیز عقل و خرد کو مبہوت و محفوظ کرنے والی تانوں نے قابیل کو ایک بار پھر بے خود کر دیا اور بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ سنو اے بنو قابیل کے سردار، یہ مزمار موسیقی کا خالق ہے۔ موسیقی وہ زہر آب نشہ ہے جو ابلیس کے پیروکاروں کو فرحت و نشاط بخشتا ہے۔ میں نے انسان کے قلب و نظر کو اپنا اسیر و متی بنانے کے لیے پہلوں سوچا اور پھر یہ مزمار بنایا۔ اس کی تانیں وہ جادو ہیں جو انسان میں خون کی طرح گردش کرتی ہیں۔ سنو، جب بھی تمہارا دل گھبرائے، تجھے وحشت ہونے لگے، تو ہمارا دیا ہوا یہ تحفہ تمہیں سرور بخشے گا۔ قابیل ابلیس کی مہربانیوں پر جھکتا چلا گیا۔ وہ بولا، اے بدی کے خالق، تو خود ہی میری رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور تجھے یہ گیان مل جاتا ہے کہ قابیل کیا چاہتا ہے۔ اے شیطان الارض، تو جانتا ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے در بدر کی ٹھوکروں کا عذاب دیا اور میرے قلب و ذہن کو بے سکونی بخش دی، میرے قبیلے کے گلے میں بدی کا توق ڈال دیا۔ اگر ان گناہ گاروں کو تیرا آسرا بھی نہ ملتا تو نہ جانے یہ کہاں جاتے۔ اب مجھے امید ہوئی کہ اگر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل میں میرے لیے اور میرے قبیلے کے لیے نرمی پیدا کر لیں اور یہاں آ کر تبلیغ کرنے کے بعد بنو شس والوں کو ہم سے تجارت و تعلقات کی اجازت دیں تو ہماری یہ مشکلات بھی دور۔ قابیل ابھی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ ابلیس نے یک وحشیانہ چیخ ماری اور دھاڑا۔ اے قابیل، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ابلیس کو آدم کے ہاتھوں ایک بار پھر ذلیل و خوار کرانا چاہتا ہے؟ وہ یاسوت کی طرف مڑا اور قہر بار نظروں سے گھور کر بولا، یاسوت، کیا تو نے قابیل کو نہیں بتایا کہ ابلیس کی تعلیمات کیا ہیں اور یہ محبت اور یہ بت اور یہ نشاط و فرد کی محفلیں کس کے لیے ہیں؟ قابیل کو کس کا دین قبول کرنا لعنت ہے تجھ پر میرے ہمزاد، تو نے ابلیس کی محنت حقارت کر دی۔ قابیل اس صورتحال سے ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہاں، تجھ سے غلطی ہو گئی ہے قابیل۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اس دنیا میں صرف دو ہی مذہب ہیں؟ ایک رب کائنات کا رحمانی مذہب جس کے مبلغ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام ہیں اور حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ دوسرا مذہب شیطان کا ہے، یہ بدی و گناہ کا مذہب ہے۔ اسے تم جو بھی نام دو مگر اس کا ایک ہی منشا ہے، یعنی ابلیس کی اطاعت و خدا کی نافرمانی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ حابیل کو قتل کر کے تم تعلیمات الہی کو جھٹلا چکے ہو؟ تم ازل سے ابلیس کے رفیق بن چکے ہو قابیل۔ پھر تیرے دل میں اصلاح کا خیال کیوں آیا؟ کہ ہم اور ہمارے ساتھی اس لیے تمہاری اعانت کر رہے ہیں؟ تجھے اب ابلیس کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہے قابیل، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ یہ معبد اب تیرے قبیلے کے لیے پوجا پاٹ کا مرکز ہے۔ یہاں آؤ اور اس کے کلش پر چمکتے ہوئے سورجوں کی پوجا کرو، ان بتوں کو سجدے کرو۔ اٹھو اور اپنے لوگوں سے کہو کہ اپنی مناجات ان بتوں سے مانگے۔ انہیں یہ باور کرا دو کہ یہ بات ان سے پہلے کے نیک لوگوں کے ہیں۔ اگر تم ان سے مانگو گے تو فلاح پاؤ گے۔ ابلیس کا غصہ مکر و فریب کے لبادے میں ڈھل گیا اور اس نے قابیل کو بتوں کے آگے جھکنے، ان سے مانگنے پر قائل کر لیا۔ قابیل کی تقلید میں اس کے قبیلے کے مرد و زن بھی جھکتے چلے گئے۔ ابلیس بنو قابیل کو اپنی ابلیسی تعلیمات کے جال میں پھانس چکا تھا۔ اس نے طاغوتی علوم کی بدولت معبد خانے میں سارینہ جیسی درجنوں لڑکیاں پیدا کیں اور یاسوت کو معبد کے چبوترے پر بٹھا کر قابیل سے وعدہ لیا، اے قابیل، یاسوت اس معبد خانے میں ابلیسی تعلیمات کا درس دیا کرے گا، تیرے جوانوں کو ناقابل تسخیر بنا دے گا۔ ہم سے عہد کرو کہ تم یاسوت کے حکم کی سرتابی نہیں کرو گے۔ ہولناک رات میں فرزندان ابلیس اور اس کے گرکے بنو قابیل کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے تھے اور بھیس بدل بدل کر لوگوں کو معبد خانے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ابلیس ایک ہی رات میں پورے قبیلے کو اپنا اطاعت گزار بنا کر ٹلے گا، مگر اللہ کی نظر کرم نے ان گناہ گاروں کے درمیان 5 متقی پرہیزگار بھی پیدا کر دیے تھے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ 5 متقی پرہیزگار ودا، سوا، نصر، یاغوس، یعوق تھے۔ اس رات 5 بنو شیس گئے تھے۔ ابلیس کو معلوم تھا اگر یہ 5 نوجوان یہاں موجود ہوتے تو ابلیس کے ارادوں کو بھانپ لیتے، لہٰذا اس نے غنیمت جانا کہ راتوں رات ہی پورے قبیلے کو بدی کے مراکز پر اکٹھا کر لیا جائے۔ ابلیس کے گرکے بنو قابیل کو گھیر کر معبد میں لے آئے اور ابلیس نے انہیں گناہ کی لذت کے نئے طریقوں سے روشناس کرایا۔ بدکار سیاکار بنو قابیل گناہ کی مستی میں پورے کے پورے غرق ہو گئے اور انہیں معبد کے اندر باہر جہاں جگہ ملی مدہوش ہو کر گر پڑے۔ سیاہ رات کا یہ پہر ابلیس کی ہر مستی اور سیاکاریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندھیرے گہرے ہو رہے تھے، مگر جب رات آخری پہر میں داخل ہونے لگی اور سحری کا مبارک وقت قریب آ گیا تو ابلیس کا بدن چلنے لگا۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیخنے لگا اور سینہ کوٹ کر مہلوک ابلیس سے کہنے لگا، بدبختو بھاگو، نیک ساعتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ابو البشر اور حضرت شیس علیہ السلام عبادت کے لیے جاگنے والے ہیں۔ ابلیس نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ میرا دادا لاکیس فلک شگاف چیخ مار کر بولا، شیطان الارض، وہ دیکھو ابو کے 20 کی پہاڑیوں پر کیسا نور برس رہا ہے۔ ابلیس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظریں کوہ نوس اور کوہ ابو قبیس کی طویل مسافتوں کو طے کر کے اس نور الہی کو دیکھ کر جل اٹھیں۔
یہ نور رات کے آخری پہر میں فرشتوں کی آمد سے بنو آدم پر سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ ہائے ابلیس مردو، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ابلیس نے سینہ کوٹ کر کہا اور اپنی بدبختی پر ماتم کرنے لگا، یہ اللہ کا نور ہے، فرشتے بنو آدم پر رحمتیں لے کر آ رہے ہیں، وہ دیکھو جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، بھاگو بھاگو یہاں سے، دور اپنے اپنے مسکنوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو جبریل کا کوڑا تمہارے جہنمی بدنوں کو خاکستر کر دے۔ ابلیس اور حلقے ابلیس میں افراتفری مچ گئی۔ سارینہ یہ دیکھ کر چلائی، اے بدی کے باپ، ان بدکاروں کا کیا کرنا ہے؟ وہ بنو قابیل کی طرف اشارہ کر کے بولی، انہیں یہیں تک رہنے دو، ان کو اللہ کا عذاب سہنا ہے، چلو بھاگو۔ ابلیس نور السحر کی نیک سانتوں میں اپنے حفیظ باطن سمیت غائب ہو گیا۔ یاسوت اور سارینہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔